نرس کا تصور یا لفظ ذہن میں آتے ہی انسانی ہمدردی سے لبریز ایک خاکہ ابھرتا ہے۔ واقعی یہ نرسز اسٹاف کی کمی ہے نرسنگ اسٹاف کی پاکستان میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک اسٹینڈرڈ سا ہے کہ 1000 لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ 3 نرسز ہوں منیمم۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ فگر جو کوٹ کی جاتی ہے اسٹیمیٹس ہیں وہ 1.5 سے زیادہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بھی ہیں، لیکن 1.5 100 نرس آپ نے تیار کیے اور اویلیبلٹی جو ہے وہ 50 کی ہے یا 40 کی رہ گئی، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیوں اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا؟ کرنٹلی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور دیکھیں باہر کے لوگوں کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے 3 4 5 گنا تک، اسٹیٹس بھی اچھا ہوتا ہے وہاں پر، وہ اپرچونیٹیز گرومنگ کی ان کو اور بھی ملتی ہیں، تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہیں پر رہ جاؤں۔ عام طور پر نرس کو ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے اور ان کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ چلیں مراعات اور باقی تنخواہیں تو اپنی جگہ وہ جو سلیب کے مطابق آپ کو ملیں گی، لیکن وہ معتبر جو ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے پاکستان میں۔ نرسنگ کے 2 ٹریک ہیں، ایک تو وہ جو ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کلینکل اس میں ہاسپٹلس میں آپ کے پاس کام کرتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ٹیچنگ سائٹ پہ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیے کہ اس وقت پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو کوالیفائڈ نرسز ہیں ان کی سیلری مطلب اچھے ایک سرکاری اچھے 19 20 گریڈ کے اس سے بھی اچھی سیلری ان کو دی جاتی ہے، اور بھی کافی سارے بینیفٹس اور، تو اب آہستہ آہستہ وہ مقام بنتا چلا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کیا، اور پاکستان میں کون سے ایسے نرسنگ کے ادارے ہیں جو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں؟ حالیہ کچھ برسوں میں تبدیلی آ رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے بڑی سیریس طریقے سے، جیسے ہماری پاکستان نرسنگ کونسل ہے، اب اس کا نام پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل رکھ دیا ہے، اس میں کافی ریفارمز آ رہے ہیں، کریکولم میں ریفارمز آ رہے ہیں، WHO ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور بھی دنیا کے دیگر ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ باہر کے ممالک کو بہت زیادہ ضرورت ہے نرسز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نرس کا تصور یا لفظ ذہن میں آتے ہی انسانی ہمدردی سے لبریز ایک خاکہ ابھرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان صحت کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ آپ جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور اس کے بعد دوائیں تجویز کرتا ہے یا ایمرجنسی ریلیف دیتا ہے، اور اس کے بعد اگلی جو شخصیت آپ کی خدمت میں جت جاتی ہے وہ نرس ہوتی ہے، اور آپ کو ہر طرف سے سسٹر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ رول بھی عملاً سسٹر ہی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں نرسنگ سے وابستہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ پاکستان میں کیا نرسنگ اسٹاف کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے؟ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کے نرسنگ اسکول وہ تعداد پروڈیوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور کوشش ہماری ہوگی کہ آئندہ پروگراموں میں ہیلتھ سیکٹر سے وابستہ جو الائیڈ سیکٹرز ہیں ان پہ بھی بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور اس وقت ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایک بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے، اہم پوزیشن پر ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ نرسنگ کا شعبہ زبوں حالی کا شکار کیوں ہے، اور کیا واقعی اس میں حکومتی سیکٹر کی جانب سے رکاوٹیں زیادہ ہیں یا اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج بھی ہم اپنے ہیلتھ کیئر کے سبجیکٹ کو آگے بڑھائیں گے اور نرسنگ پہ بات کریں گے۔ نرسنگ اسکول ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں پاکستان میں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ ایک شہر میں 10 10 12 12 نرسنگ اسکول ہیں، لیکن پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہا ہی جاتا ہے کہ ہاسپٹلز میں نرسز کی کمی ہے۔ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ جب سیریس ہوتا ہے یا کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے تو آپ بھاگ کے نرسنگ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو سسٹر کو بلانے کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ سسٹر تو باقی مریضوں کو دیکھنے گئی ہیں، وہ ہے نہیں۔ تو واقعی یہ نرسز اسٹاف کی کمی ہے نرسنگ اسٹاف کی پاکستان میں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سجاد صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شدید کمی ہے، آپ کو بھلے نظر آ رہے ہوں اسکول، اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک اسٹینڈرڈ سا ہے کہ 1000 لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ 3 نرسز ہوں منیمم، اس سے زیادہ ہوں تو اچھی بات ہے۔ 1000 پیشنٹس کے لیے 3 نرسز جو ہیں تین وہ نرس 3 نرسز چاہیے ہوتی ہیں۔
لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے patient جتنی آپ کی آبادی ہے اس لحاظ آبادی ہے سے. اس کے اوکے. حساب سے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ فگر جو کوٹ کی جاتی ہے اسٹیمیٹس ہیں وہ 1.5 سے زیادہ سے زیادہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بھی ہیں، لیکن 1.5 ہیں یہ تو جو بہت کم ہے، یعنی یہ تو آپ انٹرنیشنل آدھے سے اسٹینڈرڈ کم سے. نہیں. ابھی آپ اگر اور بھی اس میں ڈیٹیل میں جائیں، اب یہ 1.5 جو ہیں اس کی بھی اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ فگر ہے رجسٹرڈ نرسز کی، کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ رجسٹرڈ نرسز ہیں پاکستان نرسنگ کونسل میں. اچھا. اب وہ جو بہت سارے رجسٹرڈ نرس ہیں اس میں تو بہت سارے پاکستان میں نہیں ہیں، بہت سارے جو ہیں انہوں نے یہ پروفیشن چھوڑ دیا ہے، بہت سارے جو ہے وہ کچھ اور کاموں میں لگ یعنی گئے ہیں. انہوں نے ٹریننگ یہاں سے حاصل کی، تربیت حاصل کی، پڑھا، جی ان پہ وسائل خرچ ہوئے ریاست جی، کے. لیکن ابھی وہ کام نہیں کر، بلکہ اپنے بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1000 لوگوں کے لیے 2 نرسز اویلیبل ہیں تو پریکٹیکلی 2 نہیں ہیں اویلیبل، کیونکہ آپ یہ تعداد لے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے نرسنگ کی تعلیم مکمل کی جو رجسٹرڈ ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. جو لوگ یہاں پر نرسنگ میں اویلیبل ہیں ہاسپٹلس میں، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں پڑھانے میں یا ایون ہاسپٹلز میں، وہ لوگ آپ کے پاس کم ہیں نا، کیونکہ کچھ لوگ باہر چلے گئے باہر کے ممالک میں، کچھ یہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں، پروفیشن چھوڑ دیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ حقیقت میں چلے جائیں تو یہ تعداد اس سے بھی بہت ڈاکٹر کم ہے. صاحب پھر آپ بات آگے بڑھائیے گا. اس سے ریلیٹڈ سوال یہ بنتا ہے کہ پھر کیا کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لیٹ سے 100 نرس آپ نے تیار کیے اور اویلیبلٹی جو ہے وہ 50 کی ہے یا 40 کی رہ گئی، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیوں اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا؟ یہ تو اب یہی تو جیسے ہم اس سوال کو سمجھ جائیں نا، کہ جیسے تعداد کو سمجھ جائیں. جی جی. اب اس میں انہوں نے ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اویلیبل، وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں. ایک اور فیکٹر بھی ہے، ہم نرسنگ میں تمام گریجویٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے ڈپلومہ ان کو بھی نرسز شمار کرتے ہیں. اچھا. ایون ایل ایچ وی اور مڈ ویفری جو تھوڑی سی ایک الگ سی آتی ہے سلاٹ، اس کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں. تو گریجویٹس تو اگر آپ لے لیں نرس گریجویٹ جنہوں نے بی ایس این کی ہو یا ایون پوسٹ آر این کی ہو تو وہ تو اور زیادہ آپ کے پاس کم ہو جاتے ہیں. تو ہم ڈپلومہ ہولڈرس کو بھی اس تعداد میں لا رہے ہیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. ایک تیسری اور فیکٹر آپ دیکھ لیں کہ پھر انہی نرسز میں آپ کے پاس آگے 2 ٹریک بن جاتے ہیں. اب جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس نرسنگ اسکولس کی بہت بڑی بھرمار ہے. تعداد ہے، تو وہ ایجوکیشن ٹریک پہ آ جاتے ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس وہاں اویلیبل نہیں ہے. تو کمی انتہائی شدید کمی ہے، اور یہ اور بھی ہوتی چلی جا رہی ہے. جو برین ڈرین ابھی اس وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے. تو اب جو آگے کا آپ کا سوال ہے کہ کیا کوئی پالیسی، تو کرنٹلی کوئی پالیسی نہیں ہے. اور دیکھیں باہر کے لوگوں کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، 3 4 5 گنا تک، اسٹیٹس بھی اچھا ہوتا ہے وہاں پر. وہ اپرچونیٹیز گرومنگ کی ان کو اور بھی ملتی ہیں. تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہیں پر رہ جاؤں. سرکاری جاب اگر کوئی نرسز کرتی ہیں، نرسنگ والے کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس ادھر شاید آپ روک لیں ان کو، یا 2 سال یا 3 سال کی چھٹی لیں، اتنی اجازت لیں. لیکن جو پرائیویٹ جاب کام ہی نہیں، ان کے لیے استعفیٰ دینا یہ بھی ان کے لیے بڑا ہی ہوا. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ آپ نے ایسی پالیسی میں کہ آپ پروڈکشن زیادہ کر دیں. ایک ہی علاج ہے، اور وہ پروڈکشن ایسا ہوگا کہ باہر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس بہت الحمدللہ ہماری آبادی، جو آبادی ہے نا، یہ ہماری وسائل ہیں، جس کو ہر جگہ ہم کہتے ہیں کہ ظاہر آبادی ہے کم افرادی کیا جائے. قوت بہت بڑا آپ کو ہاں، یہ انوائرمنٹ میں تو لوگ کہتے ہیں جیسے آبادی، اس پہ الگ سے ٹاپک ہو سکتا ہے کہ آبادی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پریشیس ریسورس ہے. تو ہمارے پاس یہ ریسورس الحمدللہ ہے. آپ اتنے ہی زیادہ پروڈیوس، تو ہماری اس وقت جو لیک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پروڈکشن نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کو اسکول نظر زیادہ آ رہے ہیں، بہت سارے نرسنگ اسکول، کالجز، انسٹیٹیوشن نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کی پروڈکشن وہ والی نہیں ہے. اور پھر اگر ہے تو پھر تھوڑی سی کوالٹی اور کوانٹٹی کا بھی فرق ہے. تو پالیسی بھی بنائیں، لیکن آپ روک نہیں سکتے. آپ صرف زیادہ مقدار میں پروڈکشن کریں، ان کو عزت دیں، ان کو اچھی نوکریاں دیں، پھر وہ یہیں بھی رہ جائیں گی، باہر بھی نہیں جائیں گے. اور اگر جائیں گے تو اچھا ہے، باہر سے آپ کے پاس اچھی آپ کا زر مبادلہ آپ کے اچھا، آپ ملک میں نے ہے. عزت کی بات کی، ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے. میں ایک خاتون کا نرس کا پڑھ رہا تھا، ویسے تو ان کو سسٹر کہتے ہیں، جو بڑا ریسپیکٹفل ایک وہ ہے، جسچر ہے. لیکن عام طور پر نرس کو ایک الگ انداز سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ چلیں مراد اور باقی تنخواہیں تو اپنی جگہ،
وہ جو سلیب کے مطابق آپ کو ملیں گی، لیکن وہ معتبر جو ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو اس کو کسی طرح مطلب کیا جا سکتا ہے، انہیں انکریج کیا جائے. بالکل یہ بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو یہ مسئلہ صرف نرسنگ پروفیشن سے نہیں، کچھ عرصے پہلے تک یہ ہمارے استادوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. یونیورسٹی کے استاد جو کسی کام کا نہیں ہوتا تھا تو کہا جاتا یہ اسکول جوائن کرے گا یا پروفیسر بنے گا. لیکن جب 2000 میں نئی پالیسیاں بنی اور گورنمنٹ نے پروفیسرس کو ایک بہت اچھا وہ دیا تو آپ دیکھیں بہت سارے شعبوں سے لوگ چھوڑ کے اس پروفیسرشپ کی طرف آ گئے. تو اس طرح کی پالیسیاں اب بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی نرسنگ کی آپ لے لیں. نرسنگ کے 2 ٹریک ہیں. ایک تو وہ جو ہیلتھ کیئر ہاسپٹل کلینکس میں کلینکل اس میں ہاسپٹلس میں آپ کے پاس کام کرتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ٹیچنگ سائٹ پہ جاتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیے کہ اس وقت پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں جو کوالیفائڈ نرسز ہیں ان کی سیلری مطلب اچھے ایک سرکاری اچھے 19-20 گریڈ کے اس سے بھی اچھی سیلری ان کو دی جاتی ہے اور بھی کافی سارے بینیفٹس ہوں. تو اب آہستہ آہستہ وہ مقام بنتا چلا جا رہا ہے اور اب لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے. صرف اس میں یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جو نرس پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کی اگر کوالٹی بہت اچھی ہو، ان کی آپ نے گرومنگ ایک اچھے طریقے سے کی ہوئی ہو تو جب وہ باہر آئیں تو کسی سے کسی اس میں کم نہیں ہوتی. لیکن ہمارے چونکہ ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی کوالٹی پروڈکشن بھی ایسی ہوتی تھی کہ ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں کی. آپ دیکھیں باہر کے ممالک میں جب جاتے ہیں ہماری نرسز کی سیلری اکثر کم ہوتی ہے، ان کو دوسرے تیسرے نمبر پہ ٹیئر کیونکہ پہ وہ رکھا جاتا اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں ہے. کر رہے تھے. حالانکہ محنت میں یہ اس سے اچھی بھی زیادہ ہوتی ہیں لیکن ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں بتایا، ان کو زبان نہیں بتائی جاتی، ان کو اٹھنا بیٹھنا یہ چیز ان کو نہیں بتائی جاتی. تو یہ گرومنگ تو اب ہمارا پارٹ ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال کی ان کو ٹریننگ دے دی ہاسپٹل میں اور آپ نے ان کو اسکلڈ کر دیا. آپ نے اب آپ ان کی گرومنگ بھی کرنی ہے. تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ ہاسپٹلز میں اگر جاتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر نرسز کی عادات سے بھی باتوں سے بھی ان کا لہجہ بھی سخت ہوتا ہے. اس میں تو خیر ہماری نرسز پہ جیسے بوجھ بہت زیادہ ہے، جیسے ہم نے کہا تعداد کم ہے تو ورکنگ آورز بہت سخت ہیں تو یہ مسائل بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان کی گرومنگ جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے ہماری اداروں ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کیا، اور پاکستان میں کون سے ایسے نرسنگ کے ادارے ہیں جو اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کر رہے ہیں؟ جو آپ نے بات کی نا جب ہم کوالٹی ایجوکیشن اور کوالٹی آپ پروڈکٹ نہیں دیں گے، ظاہر ہے ایز اے پروڈکٹ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جب آپ یعنی اس اسٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ رونا روتے رہیں گے. یہ کب تک مدد چلے گا یہ سلسلہ؟ دیکھیں یہ تو ابھی جیسے حالیہ کچھ برسوں میں تبدیلی آ رہی ہے. گورنمنٹ جو ہے بڑی سیریس طریقے سے، جیسے ہمارے پاکستان نرسنگ کونسل ہے اب اس کا نام پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل رکھ دیا ہے. اس میں کافی ریفارمز آ رہے ہیں، کریکولم میں ریفارمز آ رہے ہیں. WHO ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بھی دنیا کے دیگر ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ باہر کے ممالک کو بہت زیادہ ضرورت ہے نرسز کی. وہ ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں کہ آپ نرسز پروڈیوس کریں اچھے تاکہ ہمارے ممالک میں ہیلتھ کیئر کے شعبے میں یہ کھپت پوری ہو. ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹریننگ بھی ہو. تو بڑی پازیٹیو چینجز ابھی کچھ نظر آنے لگ گئی ہیں. تو اس میں یہ چیزیں اب ہیں. اب جیسے اب ہمارے پاس باقاعدہ ابھی نئی پالیسی میں نرسز کا باقاعدہ وہ بھی کیا جائے گا، لائسنسنگ کا ایگزام ہوگا جس طرح کہ انٹرنیشنل UK یا دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. تو ابھی یہ چیزیں جو ہے نا دیکھیں وی آر لیٹ لیکن اب ایک سمت پہ قدم اٹھنے لگ گیا ہے. تو آنے والے جو 5 سے 10 برس ہے وہ بڑے کروشل ہے. اگر ان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، یہ جو ریفارمز لائے جاتے ہیں ان کو اگر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو بہت اچھی توقع ہے. لیکن یہاں ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں جس کو اکثر نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور جو ہمیں تھوڑا بہت تجربہ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ہوا، باقی تمام جگہوں پہ بھی یہی ہے لیکن گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری خود پہ نہیں لینی. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. گورنمنٹ اگر کہے گی کہ میرے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں اور وہ ایسے لوگ پیدا کرے گی تو یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ پھر ہوگا کس سے؟ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سے. اب پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی بات بالکل ہم مانتے ہیں کہ ان کی کوالٹی بھی اچھی نہیں ہوگی وہاں پر تو آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، آپ ان کو اچھے وہ چیزیں دیں. لیکن ہمیں اگر یہ بہت بڑی تعداد میں اچھی کوالٹی یعنی کوانٹٹی وتھ کوالٹی اگر ہم نے پروڈیوس کرنی ہے تو اس کے لیے اب ہمیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، اس کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر لینا ہوگا. ون ون والی پوزیشن ہوگی، اس کو بھی یہ پوزیشن دینی چاہیے. تمام شرائط آپ اس سے پوری کرائیں
تو ایک بہت اچھے طریقے سے آپ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ میرا اگلا سوال اصل میں یہی میں سوچ رہا تھا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا اب تک کیا رول اس میں انہوں نے پلے کیا ہے، اور اس میں رکاوٹیں کیا حائل ہوتی ہے؟ اگر کوئی آدمی نرسنگ اسکول بنانا چاہتا ہے تو اس کو کن کن مراحل پر، ظاہر ہے کہ اس کی اپروول گورنمنٹ نے دینی ہے، اور گورنمنٹ کے کئی ادارے اور کئی سگنیٹریز ہوتے ہیں جو اس کو اپروو کرتے ہیں، تو اس میں رکاوٹیں کیا کیا حائل ہیں، اور اس میں یعنی قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے گا اگر فرض کریں کہ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں؟ دیکھیں، قصور تو یہ ہے کہ رکاوٹیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت۔ اگر پرائیویٹ سیکٹر آنا چاہتا ہے تو بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کس طریقے سے اندر آ جائے اور یہ تمام معاملات، وہ بھی اپنا رول کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کوالٹی کوانٹٹی، لیکن کچھ نہ کچھ وہ آپ کے پاس یہ جو پروڈکشن اتنی بھی ہے، تو یہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے تو اتنے کالجز نہیں ہے کہ وہ یہ پروڈیوس کریں، تو اس میں بہت بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے۔ لیکن وہ جو کوالٹی نہیں آ رہی، کوانٹٹی، اس کی وجہ جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ دونوں طرف سے مسئلے ہیں۔ ادھر سے پالیسی لیک کر رہی ہے، ریگولیٹری اتھارٹیز آپ کے پاس پولیسنگ میں شروع ہو جاتی ہیں، بہت سارے اور عوامل جیسے کرپشن اور یہ تمام معاملات ہوتے ہیں۔ اس طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، شارٹ کٹ پہ آ جاتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لیں، آپ کو یہ فیکلٹی چاہیے، یہ فیکلٹی، آپ کو کلاس روم کا سائز یہ ہونا چاہیے، یہ کر لیں، آپ کم سیٹوں پہ چلے جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا سا ہمارے پاس، یعنی دونوں طرف سے پرابلم۔ لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا، اگر کام بنیادی جو گارجین شپ کا کردار ہے یا اس پورے پروسیس کو مانیٹر کرنا ہے، سپروائز کرنا ہے، وہ تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے۔ وہ ایسی پالیسیاں بنائے گی کہ خود بخود یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر یہ کام ہو جائے گا، ناممکن ہے۔ آپ نے اگر آپ نے اپنے ملک کے اندر ہی یہ کمی جو ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اگر آپ نے پوری کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اچھا، اگر ہم بات کریں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہ آپ نے کہا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ایک طرح سے ہو گئی نا، یا آپ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا ان کو آپ ایک موقع دے رہے ہیں کہ جی وہ پروڈیوس کریں نرسنگ اسٹاف، تو یہ کتنا ریشو؟ ایک گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر اپنا ہے، ان کی اپنی بائنڈنگز ہیں اور وہ اس سے باہر ظاہر نہیں جا سکتے، یا اگر انہوں نے کوئی اہداف رکھے ہوئے ہیں تو اس میں کچھ وقت لگے گا بلڈنگ میں، انفراسٹرکچر میں، یا انہوں نے کوئی تعداد مقرر کی ہوگی۔ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ کتنا پروپورشنلی، کتنا پرسنٹ اس کا رول ہونا چاہیے، اس کو کتنی نرسز پروڈیوس کرنی چاہیے؟ جو کرنٹ سیناریو دیکھا جا رہا ہے تو کم از کم بھی جو اس کا کنٹریبیوشن 70% تک جائے گی تو تب یہ معاملہ کوئی یعنی ہوگا، 70% پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گا؟ کم از کم۔ اچھا، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے کہ بس 90% ہی پرائیویٹ سیکٹر کریں، کیونکہ اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر پہ ڈال دیتے ہیں تو اس میں سب سے کروشل پارٹ جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ ہوتا ہے نرسنگ کی۔ تو آپ کے ٹریننگ کے لیے ہاسپٹل میں آپ کے پاس وہ جگہیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، آپ وہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں تو اتنے اوور لوڈڈ ہوتے ہیں کہ ان کو مریض ہی نہیں ملتے کہ کیا کرنا ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر آپ کے پاس ایک ایسا ہے کہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز اور ان کو ریئل ٹائم ان کو جو ہینڈز آن ٹریننگ اور یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کہا نا کہ جو اگر کام آپ ان لوگوں سے لیں پرائیویٹ سیکٹر سے، ریگولیٹ بھرے آپ کریں، ایسے ریگولیٹ کریں کہ جو ان کو اپرچونٹی دے اور ان کو ون ون والی پوزیشن، یہ نہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے جی تو ایک انسٹیٹیوشن یا دو انسٹیٹیوشن یا 4 یا 5 اگر غلطی میں آ گئے تو آپ نے باقی 95 کو اسی لاٹھی سے کرنا ہے، تو لوگ کیا ڈسکریج ہوں گے۔ جب لوگ ڈسکریج ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو خود بلائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے۔ تو ہماری اصل جو بنیادی کرا وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور ہم نے یہ پرائیویٹ سیکٹر کو نا، یہ جو جس طرح ہم اپنے عوام پہ اعتماد نہیں کرتے کسی بھی سیکٹر میں، یہ ہم نے دیکھا ہے ایجوکیشن یا یونیورسٹیز میں آپ کے پاس اور کوئی راستہ، یا تو پھر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں جو خود چلائیں، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو، وہ انڈسٹریز کے روپ میں ہیں، وہ انڈیویجول ہیں، وہ فارمز ہیں، آپ نے ان کو لانا ہے، ان کے ساتھ ایم او یو سائن کریں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، ان میں باقاعدہ یہ آپ اپنے جو ٹی او آرز ہیں وہ ترتیب دیں کہ کس طریقے سے آپ نے ٹریننگ دینی ہے، اصل اسٹیک ہولڈر جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کس طریقے سے وہ کوالٹی کس طرح بیسٹ، آپ کا کام یہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اور طرف چلے جائیں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ پھر حل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے الائڈ سیکٹر کو یعنی ٹچ کیا، نرسنگ جو بہت ظاہر ہے کہ اس کا وائٹل رول ہے ہیلتھ کے شعبے میں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور باقی سیکٹرز پر بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کریں، کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے
اور ہمیں اس نعمت کے تحفظ کے لیے وہ تمام تر اقدامات کرنے چاہیے، چاہے وہ حکومت ہو یا پرائیویٹ شعبہ ہو، سب کو مل کر اس نظام کو چلانا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو آگے بھی اگلے پروگرام میں بھی ڈسکس کریں۔ بہت شکریہ۔